إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل: يا عبادي حرمت الظلم على نفسي وحرمته فيما بينكم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مختصر حمد و ثنا کے بعد یہ ذوالقعدہ کا مہینہ ہے اور یہ مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے پہلا مہینہ ہے. جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کا نظام بنایا ہے مہینوں کی تعداد اس کے ہاں 12 ہی ہیں. ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں. 3 پے در پے آتے ہیں: ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور ایک رجب کا مہینہ ہے. حرمت والے مہینوں کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان مہینوں کو دوسرے مہینوں سے زیادہ عظمت عطا کی ہے. گناہ تو ہر وقت ہی حرام ہوتا ہے، لیکن ان 4 مہینوں میں گناہ زیادہ حرام ہو جاتا ہے اور اس کا وبال زیادہ ہو جاتا ہے. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کہا کرتے تھے
کہ ان 4 مہینوں کی عبادت کا اجر بھی زیادہ ہوتا ہے اور ان 4 مہینوں میں کیے گئے گناہ کا وبال بھی انسان پہ زیادہ آتا ہے۔ لہذا ان مہینوں کی قدر کرنی چاہیے، ان کی تعظیم کرنی چاہیے۔ ان میں سے یہ مہینہ پہلا مہینہ ہے۔ عربوں کے ہاں قتل و غارت، جنگ و جدال، چوری ڈاکہ یہ بہت عام معمول کے مطابق چلتا رہا، لیکن جوں ہی یہ مہینہ چڑھتا تھا تو وہ اپنے گھروں میں بیٹھ جاتے تھے۔ بیٹھنے کو عربی میں قعدہ کہتے ہیں، تو اس لیے اس مہینے کو ذوالقعدہ کہتے ہیں۔ ان 3 مہینوں کی وہ بھی بڑی عزت کرتے تھے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مہینہ حاجیوں کے اپنے گھروں سے نکل کے بیت اللہ کی طرف سفر کرنے کا مہینہ ہے۔ اس وقت چونکہ حج پالیسی کا اعلان ہو چکا ہے، اگرچہ پہلے اعلان یہی تھا کہ سعودی عرب سے باہر رہنے والے لوگ بھی حج کر سکیں گے، لیکن پھر حالات و انتظامات کے پیش نظر شاید اب سعودی عرب کے لوگ ہی حج کریں گے۔ تو جن لوگوں نے باہر سے جانا ہوتا ہے وہ ان مہینوں میں سفر شروع کر دیتے۔ بیت اللہ کی اپنی تعظیم ہے، مشعر حرام کی اپنی تعظیم ہے۔ جو سواریاں بیت اللہ کی طرف جایا کرتی تھیں ان مہینوں میں، ان سواریوں کی بڑی عزت کرتے تھے عرب لوگ، اور جو حج بیت اللہ کی سعادت کے لیے سفر کرتے تو ان کو تو اللہ اکرم الحاکمین کے مہمان کہا جاتا ہے۔ تو 4 مہینوں کی عزت عرب بھی بڑی کرتے تھے اور زمانہ جاہلیت میں کرتے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے سے پہلے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ عمل ہماری شریعت میں بھی باقی رکھا ہے۔ ہمارے ہاں یا تو لوگوں کو ان مہینوں کی عظمت کا پتہ ہی نہیں ہے، یا اگر ہے تو بڑی سستی میں گزر جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس پیغام کو بڑی واضح طور پہ ہمیں دیا ہے۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض۔ جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کا نظام بنایا ہے، اس وقت سے اللہ کے ہاں مہینوں کی تعداد 12 ہی ہیں۔ ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، منہا 4 حرم، ذالک الدین القیم، بڑا سیدھا دین ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان 4 مہینوں میں خصوصی اللہ اکرم الحاکمین نے منع کیا ہے گناہ نہ کیا کر، اور لفظ گناہ کو اللہ تعالیٰ نے ظلم سے تعبیر کیا ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان 4 مہینوں میں بالخصوص اپنے اوپر ظلم نہ کرو۔ انسان جو بھی گناہ کرتا ہے حقیقت میں وہ اپنے اوپر ظلم کرتا ہے۔ تو آج انشاءاللہ مختصر سی گفتگو اسی ظلم کے بارے میں ہم کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اس بیماری سے محفوظ رکھے۔ پہلے بھی ایک دفعہ اس بات کا تذکرہ ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے گناہ کو معاف کر دیتے ہیں، لیکن 2 گناہ جب معاشرے میں عام ہو جاتے ہیں تو معاشرہ برباد ہوتا ہے۔ ایک شرک اور دوسرا ظلم۔ جس معاشرے میں یہ 2 گناہ پھیل جاتے ہیں
اللہ تعالیٰ کی ناراضگیاں اتر آتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے عذاب نازل ہو جاتے ہیں۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ یہ دونوں کام اس وقت دنیا میں عروج پہ، اور دیکھ لیں دنیا کے حالات کتنی تیزی سے بدل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کے حالات پہ رحم فرمائے۔ تو آپ اس بات کو یاد کر لیں، ظلم 3 طرح کا ہوتا ہے، یعنی ظلم کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک وہ ظلم ہے جو انسان اور اس کے اللہ کے درمیان ہوتا ہے، دوسرا وہ ظلم ہے جو بندہ دوسروں کے ساتھ کر لیتا ہے، اور تیسری ظلم کی وہ قسم ہے جو انسان اپنے ساتھ کرتا ہے۔ ان تینوں سے ہی اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ظلم کیا ہے؟ شرک کرنا، کفر کرنا، منافقت سے کام لے لینا۔ اور اس موضوع کو بھی تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے اس وقت۔ اس اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں کفر سے بچا لی، لیکن شرک اور منافقت اس وقت امت مسلمہ میں عام ہے۔ شرک اکبر بھی عروج پہ ہے، شرک اصغر بھی عروج پہ ہے۔ وہ صفات جو اللہ تعالیٰ کی خاص ہوتی ہیں وہ کسی اور کو دے دینا یہ شرک ہوتا ہے۔ سجدہ اللہ کے لیے، گرنا اللہ کے سامنے، رونا رب کے سامنے، اپنی مصیبتوں کا اور دکھوں اور تکلیفوں کا مداوع اللہ کے سامنے کیا جاتا ہے، مشکل کشائی اس سے کی جاتی ہے، حاجت روائی اس سے ہوتی ہے، اور انسان اپنے بگڑے ہوئے کام اسی کے سامنے رو رو کے بیان کرے وہ سنوار دیتا ہے۔ لیکن یہی رونا جب دوسروں کے سامنے ہم روتے ہیں، جن چیزوں کی ملکیت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جب غیروں سے طلب کی جاتی ہے تو یہ شرک بن جاتا ہے۔ اور بڑی عجیب بات یہ ہے کہ ہمارے کچھ دین فروش ملا ایسی ایسی مثالیں دے کے لوگوں کا ایمان خراب کرتے ہیں کہ لو جی ہم چیزیں نہیں مانگتے کسی سے، ہمیں نمک کی ضرورت ہو تو ہم ساتھ والے سے نمک نہیں مانگ لیتے، ہمیں مدد کی ضرورت ہو ہم مسلمانوں کو اپنے بھائی کو بلاتے نہیں ہیں مدد کے لیے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ شرک سے مراد ہوتا ہے من وراء الاسباب، جن چیزوں کا اختیار اللہ نے لوگوں کو نہیں دیا وہ جب غیر سے طلب کی جاتی ہیں تو شرک بن جاتا ہے۔ کون ہے دنیا میں جو اولاد دے سکتا ہے؟ اللہ حکم الحاکمین خود فرماتے ہیں یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا۔ اللہ چاہے گا بیٹی دے گا، اللہ چاہے گا بیٹا دے گا، وہ رب چاہے گا دونوں دے گا، اور وہ نہیں چاہے گا تو کچھ نہیں دے گا۔ لیکن یہی اولاد جب غیر سے طلب کی جائے، کیا اختیار ہے کسی کو اولاد دینے کا؟ آج آپ دیکھ لیں کمزور عقیدہ کی مالک عورتوں کا کیا حال ہے، درباروں کے چکر لگاتی ہیں، وہاں کے پتے کھاتی ہیں، بیر کھاتی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا عقائد بن گئے اور کیا کیا نظریات بن گئے امت مسلمہ کے۔ یہ اللہ کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے۔ یہ ظلم کی وہ قسم ہے جو اللہ اور اللہ کے بندے کے درمیان ہوتی ہے، اس شرک کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حرمین شریفین لے جائے اور حرمین کی رونقیں اللہ پھر سے بحال کر دے، امت مسلمہ سے اللہ تعالیٰ اس کرونا کی وبا کو دور کر دے اور اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ حرم سے نکلے تو سامنے چوک ہے جس کو لوگ کبوتر چوک کہتے، عورتیں وہاں دانے اکٹھے کر رہی ہوتی ہیں، اور جب پوچھا جاتا ہے کہ آپ یہ دانے کیوں اکٹھے کر رہی ہیں
تو جواب یہ ملتا ہے کہ یہ دانہ کھائیں گے تو اللہ بیٹا دیں گے۔ اس میں کیا تاثیر ہے؟ یہ کیسا گندا عقیدہ ہے، یہ کیسے باطل نظریات ہیں۔ اللہ نہ دے وہ نبیوں کو نہیں دیتا، اور اللہ دینے پہ آئے تو جانوروں کو کتنے کتنے بچے دے دیتا ہے۔ اس لیے یہ صفت اللہ کی ہے کہ وہ انسان کو پیدا کرنے والا ہے۔ ما وراء الاسباب جو چیزیں ہیں وہ غیروں سے طلب کی جائیں تو وہ شرک بن جاتا ہے۔ تو شرک سے زیادہ میرا خیال ہے کہ دوسرے موضوع پہ گفتگو آج ہونی چاہیے، اور وہ ہے منافقت۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان کے ظلم کی بڑی تین صورتیں، شرک، کفر اور منافقت۔ کفر سے اللہ نے ہمیں بچا لیا، یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے، ہم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، اور اللہ نے ہمیں مسلم گھرانوں میں پیدا کر دیا۔ لیکن دوسری دو چیزوں سے بڑی شد و مد سے بچنے کی ضرورت ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس بندے کو اللہ نے عقیدہ توحید کی سمجھ دے دی، وہ اپنے آپ کو شرک اکبر سے بچا لیتا ہے، اور شرک اکبر سے بچتے ہوئے شرک اصغر کی بعض صورتوں میں داخل ہو جاتا ہے، لیکن اس کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ تیسری چیز منافقت ہے، اور یہ بڑا خطرناک مسئلہ ہے، اور اس کو اس وقت سمجھنے کی بھی اور بیان کرنے کی بھی ضرورت محسوس ہو رہی ہے۔ منافقت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک منافقت عقیدے میں ہوتی ہے، اور ایک منافقت انسان کے عمل میں ہوتی ہے۔ عقیدے کے منافق دنیا سے چلے گئے، آج اگر کوئی ہے تو ہم پتہ نہیں رکھ سکتے کہ وہ عقیدے کا منافق ہے یا نہیں۔ عقیدے کا منافق وہ ہوتا ہے جو اوپر اوپر سے کلمہ پڑھے اور اس کے دل میں کفر چھپا ہوا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ مدینہ میں عام تھے، اور ان سب کا سردار عبداللہ بن ابی منافق ہے، جس بدبخت نے نعوذ باللہ سیدہ عائشہ پہ الزام لگایا تھا برائی کا۔ یہ منافقوں کا پورا ٹولہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان منافقوں کی نشاندہی کر دی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہمیں تو کوئی نہیں بتا سکے گا نا فلاں نے کلمہ اوپر اوپر سے پڑھا ہے، اس لیے ہمیں عقیدے میں اس بات کو سمجھ لینا چاہیے۔ منافقت کی دوسری شکل ہوتی ہے جو آج مسلمانوں میں عام ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے، اور وہ منافقت ہے عمل کے اندر۔ اس کی بڑی صورتیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ انسان کلمہ پڑھتا ہے، اپنی زبان سے مسلمان ہونے کا اقرار کرتا ہے، اور اس کے اعمال اللہ نہ کرے اس طرح کے ہوں جو منافقوں کے ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا، چار چیزیں بالخصوص ایسی ہیں جو کسی بھی مسلمان میں آ جائے وہ منافق بن جاتا ہے، اور منافق بھی آپ نے فرمایا خالص منافق، اگرچہ عقیدے کا نہیں لیکن اس کے عملوں میں منافقت ہے، وہ عمل کا منافق ہے، اس کے عمل میں نفاق ہے۔ وہ چار چیزیں بالخصوص آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی بیان فرمائی ہیں؟ آپ نے فرمایا اذا حدث کذب، ان چیزوں کو یاد کریں، ان سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنے آپ کو ان سے دور کریں، اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں کہ اللہ احکم الحاکمین ہم سب کو منافقت کی بیماری سے بچا لے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ظلم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی پہلی نشانی یہ ہے جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بول لیتا ہے، بات بات پہ جھوٹ بولتا ہے۔ آج آپ دیکھ لیں ہمارے کتنے مسلمان بھائی ایسے ہیں جو یہ بات بڑے آرام سے کر دیتے ہیں کہ جھوٹ نہ بولے تو آرام ہمارا کام نہیں چلتا۔
ہمارا بس نہیں ہے جھوٹ بولے بغیر. بھائی منافقت ہے عمل کے اندر. مسلمان زبان کا سچا ہوتا ہے, وہ جھوٹ بول کے کسی کو فراڈ نہیں دیتا, وہ دھوکہ نہیں دیتا, وہ کسی کا نقصان نہیں کرتا, وہ کسی کی برائی نہیں سوچتا. وہ جس طرح ایک سچا مسلمان عقیدے کا نکھرا ہوا مسلمان ہوتا ہے, اسی طرح ایک سچے مسلمان کی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے عمل سے بھی اللہ احکم الحاکمین کے لیے اتنا خالص ہوتا ہے کہ وہ کسی مسلمان کو تکلیف نہیں دیتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تناجشوا وكونوا عباد اللہ اخوانا. المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه. آپ نے فرمایا مسلمان مسلمان کا بھائی ہوتا ہے, اسے دھوکہ نہیں دیتا. جھوٹ کے اندر دھوکہ نہیں ہے. بڑی شکلیں ہیں جھوٹ کی اور بڑی شکلیں ہیں مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی. تو وہ آدمی جو اپنے کاروبار میں جھوٹ بولتا ہے, لین دین میں جھوٹ بولتا ہے, اپنے معاملات میں جھوٹ بولتا ہے, اپنے زندگی کے مختلف شعبوں میں جھوٹ سے کام لیتا ہے, وہ اچھی طرح سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ظلم کر رہا ہے, وہ منافقت سے کام لے رہا ہے. اسے اپنی زبان کو سچا کر لینا چاہیے. جنگ حنین کا موقع ہے, سخت گرمی کا موسم تھا, کھجوریں پکی ہوئی تھیں, کھجوریں اتر رہی تھیں. وہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے سال بھر کی غزا تھی, وہی ان کا ذریعہ معاش تھا. اللہ کے پیغمبر نے اعلان کر دیا کہ چلو حنین کے لیے نکلو اور حنین کے سفر کی تیاری کریں. اب بڑا مشکل مرحلہ ہے, فصل پکی ہوئی ہو اور کٹنے کا موسم ہو اور کسان کو بندہ 2-3 مہینے کے لیے گھر سے نکال لے, یہ اس کے لیے بڑی آزمائش ہے اس کے ایمان کی. صحابہ نکل پڑے لیکن منافق نہیں نکلے, وہ مدینے میں ہی رہ گئے. دل میں یہی سوچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئیں گے ہم سے پوچھیں گے, ہم جھوٹ بول کے اپنی جان چھڑا لیں گے. بھائی دنیا میں بندہ چھڑا لے گا اور وہ بھی کہیں نہ کہیں اللہ کا عذاب اس پہ اتر آتا ہے. اترے بھی کیسے نہ, الا لعنت اللہ علی الظالمین. یہ ظلم جو جھوٹ کے ذریعے انسان اپنی زندگی میں اتار لیتا ہے, اس پہ اللہ تعالیٰ کی لعنتیں برستی ہیں. لعنت کا مطلب ہے وہ رب کی رحمت سے دور رہتا ہے. جو بندہ رب کی رحمت سے دور ہے, رب کعبہ کی قسم ہے, نہ اس کی زندگی میں سکون, نہ زندگی میں چین, نہ کاروبار میں برکت, نہ اولاد میں نیکی, نہ اس کے اندر نیکی, نہ وہ زندگی ایسی گزار سکتا ہے کہ اطمینان والی زندگی ہو. ہمیشہ بے چین رہے گا اور اسی حالت میں اس دنیا سے اٹھ جائیں گے. یہ بہت بڑا نقصان وہی ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے, آپ نے ایک ایک بندے کو بلایا, ہر ایک جھوٹ بول کے اپنی جان چھڑا رہا ہے. بہت خطرناک بیماری ہے یہ معاشرے کی, جھوٹ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹ انسان کو برائی کی طرف لے کے جاتا ہے. یاد رکھنا, جھوٹا بندہ نیک نہیں ہو سکتا, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جھوٹ برائی کی طرف لے کے جاتا ہے اور برائی انسان کو جہنم کی طرف لے کے جاتی ہے. یہ بول کے سمجھتے ہیں ہم نے بڑا کارنامہ سر انجام دے دیا, اگلے بندے کو فراڈ سے, دھوکے سے میں نے اپنی جان بچا لی. بچا نہیں لی, تو نے اپنی جان پہ ایسا ظلم کیا ہے جس کا خمیارہ قیامت کے دن بھگتنا پڑے. ایک ایک آ رہا ہے, جھوٹ بول کے اپنی جان چھڑا رہا. میں بیمار تھا, میرے بچے بیمار تھے, میری بیوی بیمار تھی, مجھے یہ تھا, مجھے وہ تھا. 3 صحابہ وہ بھی پیچھے رہ گئے تھے, سیدنا کعب بن مالک, ہلال بن امیہ, مرارہ بن ربیع. ان تینوں نے دل میں تہیہ کر لیا ہم جھوٹ نہیں بولیں گے, سچ سچ بات کریں گے. اس کے بعد پھر رب کی طرف سے جو آزمائش آئے گی وہ دیکھی جائے گی. ہونا بھی ایسے چاہیے. دنیا کا نقصان آخرت کے نقصان کے سامنے رب کعبہ کی قسم کچھ نہیں ہے. یہ چند ٹکوں کی خاطر جھوٹ نہ بولا کرو, تھوڑے سے پیسوں کی خاطر جھوٹ نہ بولا کرو.
اور اپنی کمائی کو نعوذ باللہ حلال سے حرام لے جانے کی طرف جھوٹ بول لیتے ہو، برکت نہیں آتی، لٹکا رہتا ہے بندہ، مرتا رہتا ہے، 24 گھنٹے کی ڈیوٹیاں کر کے بھی اس کی پوری نہیں پڑتی، اور اس کے مقابلے میں اپنی زبان کا صاف اور نکھرا ہوا انسان جہاں دنیا میں عزتیں پاتا ہے وہاں آخرت کو بڑا کچھ اس کے لیے رکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا تھا جنت کے اندر کچھ ایسے محلات ہیں عظیم الشان شیشوں کے بنے ہوئے کہ ان میں بیٹھ کے انسان جنت کا نظارہ کرے گا، باہر سے اندر اور اندر سے باہر چیزیں نظر آ رہی ہوں گی، تو صحابہ نے جلدی سے پوچھ لیا یہ کس کے ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لمن اطاب الکلام، جس کی زبان سیدھی ہو گئی اللہ اسے جنت کے محلات عطا فرماتا ہے۔ اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اللہ کہتے ہیں رب سے ڈرا کرو، سیدھی سیدھی بات کیا کرو۔ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، پہلا انعام ہی اللہ یہ دیتا ہے جو بندہ اپنی زبان سے جھوٹ کو نکال دیتا ہے، یصلح لکم اعمالکم، اللہ اس کے دنیا کے سارے معاملے سیدھے کر دیتے ہیں، ویغفر لکم ذنوبکم، گناہ بھی سارے معاف ہو جائیں گے۔ اب یہ تینوں صحابہ آئے اور آ کے سیدھی بات کریں، ہمارے پاس کوئی عذر نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے، ہم جھوٹ بول کے اپنی جان نہیں چھڑانا چاہتے، بس ہم سے سستی ہو گئی، یہی سوچا تھا سواریاں تیز ہیں، جب قافلہ نکل جائے گا ہم پیچھے سے مل جائیں گے، لیکن اس طرح کرتے کرتے سستی ہو گئی، ہم سستی کی بنیاد پہ نہیں جا سکے۔ اللہ اکبر، اللہ بعض دفعہ اپنے مومن بندوں کو آزماتا بڑا ہے، آزمائش میں بڑا ڈالتا ہے، جتنا ایمان پختہ ہوگا، جتنا یقین پکا ہوگا، جتنا زبان کا سچا ہوگا، جتنا عقیدے کا نکھرا ہوا ہوگا، جتنا اللہ کا خالص بندہ ہوگا، اللہ اتنا اسے آزمائشوں سے گزارتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے جیسے سونے کو چمکانے کے لیے اور خالص کو ناخالص سے جدا کرنے کے لیے آگ سے گزرنا پڑتا ہے، بھٹی سے گزرنا پڑتا ہے، تپ تپا کے سونا خالص ہوتا ہے، اسی طرح اللہ اپنے مومن بندوں کو آزمائشوں سے گزار کے خالص کیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا، فرمایا ان تینوں سے بولنا چھوڑ دو۔ اللہ اکبر، منافقوں کی سنی گئی، جھوٹوں کی سنی گئی، بہانہ بنانے والے بری ہو گئے، لیکن سچ بولنے والوں کو اللہ آزمائش میں ڈال دیا۔ فرمایا ان تینوں سے آپ نے گفتگو نہیں کرنی، اب جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منہ موڑ لیں، گفتگو ترک کر دیں، میں کہتا ہوں یہ اس وقت کا سب سے بڑا عذاب ہوگا۔ چند دن کے بعد آپ نے صحابہ کو فرمایا تم نے بھی ان سے گفتگو نہیں کرنی، صحابہ نے گفتگو چھوڑ دی، یہ واسطے دیتے تھے، یہ ترلے اور منتیں کرتے تھے، اپنے رشتہ داروں کو بلاتے تھے، تو میرا چچا نہیں ہے، تو میرا تایا نہیں ہے، تو میرا ماموں نہیں ہے، تو میری خالہ نہیں ہے، لیکن کوئی ان کی طرف دیکھتا ہی نہیں ہے۔ سرور کائنات کا پیغام ہو اور مسلمان کی گردن ہو بس جھک جانی چاہیے۔ کسی نے کچھ نہیں دیکھا کہ ان کا آخر کیا گناہ تھا، بڑے بڑے پیچھے رہ گئے تھے، سب کی جان چھوٹ گئی، ان تینوں پہ عذاب کیوں آ گیا؟ نہیں، نبی کائنات علیہ السلام کے کہنے پہ سب لوگوں نے ان کے ساتھ قطع تعلق ہی کر لیا۔ کچھ دن گزرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کو پیغام دے کہ تم نے بھی ان کو اب بلانا نہیں ہے، اور زیادہ عذاب شروع ہو گئے۔ اب گھر میں رہ کے بیوی اپنے خامند کو بلا نہیں رہی۔ یہ تینوں بندے سچ تو بول چکے ہیں لیکن آزمائش میں پڑ چکے ہیں۔ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، اللہ فرماتے ہیں یہ جو تینوں پیچھے رہ گئے تھے، زمین باوجود اتنی وسیع ہونے کے ان کے اوپر تنگ ہو گئی، بیویاں کلام نہیں کرتی، کھانا رکھ کے بیوی چلی جاتی، کام کر کے بیوی چلی جاتی، لیکن گفتگو خامد اور بیوی کے درمیان منع ہو چکی ہے۔ تینوں بندے بڑی آزمائش میں ہیں، بڑی مصیبت میں ہیں، بڑی دکھوں سے وقت گزار رہے ہیں۔ میرے اور آپ کے لیے پیغام کیا ہے؟
کٹ جاؤ، مر جاؤ، آزمائش آ جائے، فتنہ آ جائے، جو مرضی ہو جائے، کچھ جاتا ہے جاتا رہے، کچھ لٹتا ہے لٹتا رہے، لیکن اپنی زبان سے کبھی جھوٹ نہ نکالنا، مگر دھتکار دیے جاؤ گے اللہ کی رحمت سے اور اللہ کی لعنتوں کے مستحق بن جاؤ گے۔ جس پہ اللہ کی لعنتیں برسا کرتی ہیں، کبھی اس کے گھر میں رب کی رحمتیں نہیں آیا کرتی۔ 50 دن گزرے ہیں، 50 دن کوئی نہیں سنتا، کوئی نہیں بولتا، سجدوں میں گر گئے۔ اور ہوا یوں تھا کہ سیدنا کعب بڑی شان و شوکت کے مالک تھے، شاہ غسان نے ایک خط بھیج دیا، اپنا قاصد بھیج دیا، اور خط میں لکھا ہوا تھا قد جفا کا صاحبو کا، تمہارا بھائی، تمہارا دوست یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، تمہارے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔ کیا ہوا جو جنگ پہ تم نہیں گئے تھے؟ سنا ہے بیویاں بھی تمہارے ساتھ باتیں نہیں کرتی، تم اتنی عزتوں کے مالک تھے لیکن اس وجہ سے ذلیل ہو رہے ہو مدینے میں، آؤ میرے پاس، میں غسان کی بادشاہی کا تاج تیرے سر پہ رکھ دیتا ہوں۔ سیدنا کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط پڑھا، سجدے میں گرے، اتنا روئے کہ یا اللہ پہلے تو میری دنیا کی آزمائش تھی، اب میرے دین کی آزمائش شروع ہو گئی ہے، میں اب تب سے سر نہیں اٹھاؤں گا جب تک یا اللہ تمہاری اس مشکل کو حل نہیں کرے گا۔ ادھر وہ سجدے میں پڑے ہیں، ادھر گریہ زاری کر رہے ہیں، ادھر رب کو منا رہے ہیں، ادھر سے اللہ حکم الحاکمین نے جبریل امین کو بھیج دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آیات نازل فرما دی۔ اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کی توبہ قبول کر لی ہے، ان تینوں کی طرف رب نے رجوع کر لیا ہے، یہ آزمائش سے پاس ہو گئے ہیں۔ اللہ بندے کو آزمائش سے جب نکال دیتا ہے، اس کی آزمائش پہ بندہ پورا اتر آتا ہے۔ رب کعبہ کی قسم یہ دنیا آزمائش کا گھر ہے۔ اللہ چاہتے ہیں یہاں میں جھوٹ نہ بولوں، فرار نہ کروں، دھوکہ نہ دوں، حسد بغض اور کینہ اور عداوتیں، یہ بیماریاں جو آج مسلم امہ میں عام ہیں، میں ان سے اپنے آپ کو بچاتا پھروں، چاہے تکلیف کیوں نہ آئے، چاہے مصیبت کیوں نہ آئے، چاہے دنیا تنگ کیوں نہ ہو جائے، چاہے روزی ختم کیوں نہ ہو جائے، چاہے روزی تھوڑی کیوں نہ ملے، لیکن میں نے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے ان اعمال سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کرنے ہیں۔ اس آزمائش سے گزر جاؤ، ہوگا کیا ہم سب جانتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام آگ میں کودے، ابراہیم علیہ السلام نے باپ چھوڑا، ابراہیم نے گھر بار چھوڑا، ابراہیم نے اپنا وطن چھوڑا، ابراہیم نے سب کچھ چھوڑا تھا اللہ کے لیے، اور بڑی آزمائشوں سے گزرے تھے۔ جب ساری آزمائشوں سے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو گزار لیا تو اپنی خلت کا درجہ عطا فرما دیا، خلیل اللہ بھی بنا دیا، اور فرمایا ابراہیم کائنات میں جتنے متقی آئیں گے ہم نے ان تمام متقیوں کی امامت تیرے سر پہ رکھ دی ہے، تو کائنات کے تمام متقیوں کا امام بن چکا ہوا ہے۔ آزمائشوں سے گزر جائے۔ اب آیت اتری تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دے دیا۔ ایک صحابی گھوڑے پہ دوڑے کہ میں خوشخبری دیتا ہوں تمہاری توبہ قبول ہو چکی ہے۔ دوسرے صحابی جلدی سے خود ہی چڑھے جبل صلا پہ اور وہیں سے آواز دے دی، کعب تمہاری توبہ قبول ہو گئی، ہلال تمہاری توبہ قبول ہو گئی، مرارہ تمہاری توبہ قبول ہو گئی۔ یہ لوگ جلدی سے مسجد نبوی کی طرف آئے۔ یہ آزمائش تھی چند دن کی، اللہ کے فضل سے گزر گئی، لیکن قرآن میں ان کے بارے میں ایک آیت اتر آئی جو قیامت تک ہم پڑھتے رہیں گے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ او لوگو ایمان والو، اللہ سے ہمیشہ ڈرتے رہو اور زندگی یوں گزارو جیسے ان تین بندوں نے جھوٹ نہیں بولا اور سچ بول کے اللہ کی آزمائش سے بری ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے ان کے لیے اپنے انعامات کا اعلان کر دیا۔ تو یہ منافقت پہلی علامت جھوٹ بولنا ہے جو اس وقت امت مسلمہ میں عام ہے، اتنی عام، اللہ معاف فرمائے۔ اور یہی منافقت ہے، اور یہی منافقت جو انسان اور اللہ کے درمیان ظلم کی ایک صورت پیدا ہو چکی ہے۔ وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، دوسری نشانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِذَا خَاصَمَ فَجَرَ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اس کے پاس امانت رکھو، اسے کوئی امانت دے دو، وہ خیانت کرتا ہے۔ اللہ کی قسم کس کس بات کو لیں؟ ہم سمجھتے ہیں امانت یہ تھی کہ کسی نے پیسہ رکھا ہے،
میں بس اسے واپس کر دوں گا، یہ امانت ہے۔ بعض تو اس میں بھی خیانتیں کرتے ہیں، لیکن یاد رکھنا امانت کی بڑی شکلیں ہوا کرتی ہیں۔ امام اپنی نماز کی امانت کا ذمہ دار ہے، مؤذن اپنی اذان کی امانت کا ذمہ دار ہے، استاد اپنی کلاس کا ذمہ دار ہے۔ ہر شخص امانت میں ڈوبا ہوا ہے۔ اللہ نے ہر کے اوپر یہ ذمہ داری لگا دی، میں امین، آپ امین ہیں۔ قیامت کے دن سوال ہوگا مجھ سے میرے شاگردوں کے بارے، مجھ سے میری رعایا کے بارے، مجھ سے میرے مقتدیوں کے بارے، مجھ سے میرے سننے والے کے بارے، مجھ سے میری اولاد کے بارے۔ میں جن کا ضامن ہوں، میں ان کا امین ہوں۔ قیامت کے دن اللہ سوال کریں گے، بتا تو ان کے ساتھ کیسا تعلق رکھتا تھا، اس امانت میں کہیں خیانت تو نہیں کر کے آ گیا تو؟ ہم کہتے نہیں ہیں اپنی عام زبان میں اولاد امانت ہے، اس امانت میں ہم خیانت تو نہیں کر رہے؟ اپنی اولاد کی تربیت صحیح کر رہے ہیں، اپنی اولاد کو رستہ صحیح دیا ہوا ہے، اس کی تعلیم کا صحیح بندوبست کیا ہوا ہے، اس کے ساتھ ہمارا تعلق وہی ہے اسلام والا یا ایمان والا، یا نعوذ باللہ ہمیں پرواہ نہیں ہے بیٹی کدھر ہے، بیٹا کدھر ہے، تعلق کیسا ہے، کس کے ساتھ ہے، اور کیسی زندگی گزر رہی ہے، کیا تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ان کا گزران بسران کیسا ہے، کوئی پرواہ نہیں اس امانت کی۔ کل قیامت کے دن یہ امانت گلے کا ہار بن جائے گی، نعوذ باللہ من ذالک۔ امانت بہت وسیع معنی رکھتی ہے بھائی۔ اگر اللہ نہ کرے میں یہاں 40 سے 45 منٹ کے لیے خطبہ دینے کے لیے آتا ہوں اور یہاں قصے سناؤں، یہاں کہانیاں سناؤں، یہاں اپنی باتیں کر لوں، جھوٹی باتیں سنا دوں، واہ واہ کرنے کے لیے میں طرزے لگا کے جھوٹے قصے سنا دوں، میں اس امانت کا قیامت کے دن جواب دے ہوں، اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے مجھے اس امانت کا جواب دینا ہو۔ ہر بندہ سمجھے، آپ دکاندار ہیں، آپ سے گاہک کے بارے میں سوال ہوگا، صحیح امانت داری سے اسے چیز دی تھی، صحیح امانت داری کا مظاہرہ کیا تھا، یہ بڑے وسیع مفہوم ہے بھائی۔ آج تو اللہ معاف فرمائے، دنیا دار تو قسم سے پھنسے ہوئے ہیں، اب تو دیندار بھی ان بیماریوں میں مبتلا ہو گئے۔ کلاس میں استاد بیٹھا ہے، موبائل پہ کھیل رہا ہے، کلاس میں استاد بیٹھا ہے، کوئی نگران نہیں ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، بچوں کو دوسرے تیسرے کاموں پہ لگایا ہوا ہے۔ کلاس کا ٹائم ہے، وہ کسی اور کام میں مبتلا ہے۔ سکولوں کالجوں میں عام ہے، مدارس میں ذرا کم ہے، لیکن وہی بچے ہوئے ہیں جن کو اللہ نے بچایا ہوا ہے، جن کے دل میں خوف خدا نہ ہو، وہ اس امانت کی پاسداری کا لحاظ نہیں رکھا کرتے، اور اپنی امانتوں کو ضائع کر دینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی نشانی ہے۔ اذا اؤتمن خانا، جب بھی تم امین بناؤ گے، اس کو ذمہ دار بناؤ گے، وہ خیانت سے کام لے گا، زبان سے اور عمل سے اور اوپر سے اور اندر سے اور، یہ منافقت کی نشانیاں ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، لڑائی کرے تو گالیاں بکتا ہے، اس کی زبان گندی، اس کے الفاظ برے، کردار کشی لوگوں کی، اور نعوذ باللہ بات بڑھا کے اس کی ذات تک نہیں چھوڑتے، ماں بہن تک لے جاتے ہیں۔ اتنی گندی زبان کا مالک ایک مسلمان ہوگا، اس کے اندر اسلام رہ جائے گا اور وہ اپنے آپ کو مسلمان کہلانے کے قابل رہ جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے مسلمان یہ کام نہیں کیا کرتے، کسی کو ذلیل نہیں کرتے، کسی کو خوار نہیں کرتے، کسی کے ساتھ جھوٹ نہیں بولتے، کسی کو دھوکہ نہیں دیتے، کسی پہ ظلم نہیں کرتے۔ مسلمان تو اللہ کی قسم ہوتا ہی وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ اور جسم سے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف ہی نہیں پہنچتی۔ اس لیے بڑی معذرت سے کہنا پڑتا ہے کہ ایمان تو بڑی دور کی بات ہے، اس وقت ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانکنا ہے میں مسلمان بھی ہوں کہ نہیں، میرے اندر اسلام بھی رہ گیا ہے یا نہیں، میری زندگی کے شب و روز کیسے گزرتے پھرتے ہیں اور میں کیا کرتا پھرتا ہوں۔ منافقت کی نشانیوں میں سے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بڑی خوبصورت اور چھوٹی سی کتاب ہے الفوز الکبیر، بڑی عمدہ کتاب ہے تفسیر میں، اصول تفسیر میں، انہوں نے بڑی عجیب باتیں لکھی ہیں۔
کہ منافقت کی ایک نشانی یہ بھی ہوتی ہے بندہ دنیا میں اتنا پھنس گیا کہ اسے آخرت کی فکر ہی نہیں رہے، دنیا کے دھندوں میں پھنس گیا، کاروبار میں پھنس گیا، ہر ویلے روزی روٹی کی فکر میں پھنسا ہوا ہے، نہ رب کو یاد کرتا ہے، نہ رب کے سامنے روتا ہے، نہ رب کو مناتا ہے، نہ اللہ کے سامنے گریہ زاری کرتا ہے، نہ اسے رب کے سامنے رونے کا موقع ملتا ہے، نہ رب کے سامنے اسے رات کو گرنے کا موقع ملتا ہے، بس دنیا کے دھندوں میں اتنا پھنسا اسے اپنی موت تک یاد نہیں۔ یہ منافقت کی نشانی، اسے قبر یاد نہ رہی، اسے حشر یاد نہ رہا، اسے نشر یاد نہیں ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی اس کو کوئی خوف نہیں ہے اپنے دل میں، یہ بھی سمجھ لے کہ اس کے دل میں منافقت دار آئی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ بڑی صورتیں ہیں، بہرحال وقت ختم ہو رہا ہے۔ کیا کرنا چاہیے منافقت سے بچنے کے لیے؟ یہ بڑی اہم چیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حل بتلایا ہے، اور اس پہ اگر کوئی بندہ عمل کر لے تو وہ انشاءاللہ منافقت سے نکل جائے گا، بلکہ دو چیزوں سے نکل جائے گا۔ ایک تو اللہ احکم الحاکمین اس بندے پہ نہ کبھی ناراض ہوں گے، نہ اسے عذاب دیں گے، اور دوسرا اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں منافقت کی ساری صورتوں سے نکال دیں گے۔ اچھا آپ علاج سنیں تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ منافقت سے بچنا اوکھا کتنا ہے، اور یہ کتنی مسلمانوں میں داخل ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا 40 دن مسلسل تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھو، اگر چاہتے ہو نا کہ منافقت کی ساری شکلیں اور صورتیں میرے دماغ سے نکل جائیں اور سارا کچھ میرے وجود سے نکل جائے، میں اللہ کا پکا سچا بندہ بن جاؤں اور ایک سچا اور نکھرا ہوا مسلمان بن جاؤں، اپنے 40 دن یوں گزارو، کوئی نماز ایسی نہ ہو جو تکبیر تحریمہ سے پیچھے رہ جائے۔ کیا سمجھ آتی ہے؟ بس میں بات ختم کرتا ہوں۔ ایک بات تو بڑی نکھر کے اللہ کی قسم سامنے آتی ہے، جو بندہ اپنی نماز کی فکر نہیں کرتا، نماز وقت پہ نہیں پڑھتا، نماز تسلی سے نہیں پڑھتا، نماز پورے خیال سے نہیں پڑھتا، کبھی اس بندے پہ بھروسہ نہ کریے گا، کبھی اس بندے پہ یقین نہ کریے گا۔ زبان سے جتنی مرضی باتیں کرتا پھرے اور آپ کے سامنے جتنا مرضی وہ دودھ میں نہا کے آ جائے، جس بندے میں نماز کی سستی ہوتی ہے وہ بندہ ضرور اپنی ذمہ داری میں کوتاہی کرتا ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ اس بندے کو ذمہ دار بنائیں جو نماز کا صحیح پابند ہو، تب جا کے آپ کے کام بھی نکھریں گے، اور اللہ احکم الحاکمین کے احکامات جو اللہ نے ہم پہ نازل کیے ہیں ان کی بھی لائن درست ہوگی۔ تو کوشش کرنے سے اللہ رستہ آسان کر دیتا ہے۔ بہت سے لوگ یقین کریں ملتے ہیں ایسے کہ جی ہمیں 35 دن ہو گئے تکبیر تحریمہ کے ساتھ نماز پڑھتے ہوئے، آج میں نے سفر پہ نکلنا ہے تو سفر میں میری نماز رہ جائے گی، پھر میں کیا کروں گا، کیسے تکبیر تحریمہ کو پا سکتا ہوں؟ ہمیں بھی کوشش کرنی ہے بھائی، اس میں دنیا کی بھی خیر، آخرت کی بھی خیر، برکتیں ہی برکتیں اور رحمتیں ہی رحمتیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے نے 40 دن مسلسل تکبیر تحریمہ کے ساتھ نماز پڑھ لی، کتبت لہ براءتانی، دو چیزیں اللہ اس کے لیے فوراً لکھ دیا کرتے ہیں، براءۃ من النفاق و براءۃ من النار، دنیا میں منافق نہیں رہے گا اور قیامت کے دن اللہ اسے جہنم سے آزاد فرما دے گا۔ تہیہ کریں، عزم کریں، میں نے اپنے اندر سے منافقت کی ساری نشانیاں نکالنی۔ مختلف حدیثوں کو جمع کریں نا، اس موضوع کو بیان کریں تو لمبا موضوع ہے، 40 کے قریب ایسے کام ہیں، ان میں سے ایک بھی بندے میں آ جائے تو وہ منافق ہوتا ہے، اس کے عمل میں منافقت ہوتی ہے۔ ان میں سے بڑی معذرت کے ساتھ اکثر ہمارے اندر پائے جاتے ہیں، مسلمانوں میں عام پائے جا رہے ہیں۔
ان سب سے بچنے کے لیے 40 دن کا تہیہ کر لو، اپنی مسجد میں پڑھ لیں، قریب والی مسجد میں پڑھ لیں، جوں ہی اذان ہو بس سب کچھ بند کر کے مسجد کی طرف روانہ ہو جائیں، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کریں کہ یا اللہ ہمیں نفاق سے بچا لے، منافقت سے بچا لے، اور یہ جتنے بھی دنیا میں ایسے کام ہیں جن کی وجہ سے ایمان انسان کا کمزور ہوتا ہے اور منافقت کے دائرے میں بندہ داخل ہوتا ہے، اللہ ہمیں اس سے بچا لے۔ 40 دن کی کوشش انشاءاللہ ہماری زندگی کو تبدیل کر دے گی۔ بعض لوگ اس کو 40 نمازیں کہہ دیتے ہیں، تو 40 نمازوں کی کوئی بات نہیں ہے۔ جو عمرے پہ جاتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں جی 40 نمازیں ہم نے پڑھنی ہیں، 40 نمازیں نہیں ہیں، 40 دن کی نماز ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں یہ بیماری کتنی جڑیں پکڑ چکی ہوتی ہے مسلمانوں کے اندر۔ اگر کوئی شخص اس پہ عمل کرے گا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسے منافقت سے بری کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں ظلم سے بچا لے، چاہے وہ ظلم انسان اور اس کے رب کے درمیان ہو، چاہے وہ ظلم انسان اور اس کے بندے کے درمیان ہو، اور چاہے وہ ظلم انسان کے اپنے اوپر ہو۔ میں نے آج ایک پہلی قسم میں تھوڑا سا اشارہ کیا ہے، انسان کا ظلم جو وہ اللہ حکم الحاکمین کے حق میں کرتا ہے، منافقت ہے، کفر ہے اور شرک ہے۔ آئندہ جمعہ انشاءاللہ لوگوں کے اپنے درمیان مظالم کیا ہوتے ہیں، ان کا وبال کیا ہے، نقصان کیا ہے، اس موضوع پہ گفتگو کریں گے باذن اللہ تعالی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔